बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे, आमीन। दोस्तों, आज की कहानी भी एक बहन की है जो आपने मन लगाकर, कान लगाकर आराम से सुननी है और वीडियो को आखिर तक देखना है, शेयर भी करना है। वो कहती हैं कि मैं सुबह की जागी हुई थी और मशीन की तरह पूरे घर का काम कर रही थी। ये सर्दी का मौसम था और रात भर बारिश होने की वजह से मौसम शदीद सर्द हो रहा था। ऐसे मौसम में जब सब लोग अपने अपने कमरों में लिहाफों में दबके हुए नींद के मजे ले रहे थे, तब मैं घर के काम काज निपटा रही थी। अगर मैं वक्त पर काम ना खत्म करती तो मुझे अपनी सास की तरफ से बहुत ज्यादा बातें सुनने को मिलती थीं। सफाइयां करने के बाद जब मैं किचन में आई तो रात के पड़े हुए गंदे बर्तनों का ढेर मेरा मुंह चढ़ा रहा था। जब मैं तमाम कामों से फारिग हो चुकी तो तब सब घर वाले जागे थे। मेरी ननंद और सास भी अपने अपने कमरे से खुरामा चलते हुए बाहर आकर मेहमानों की तरह बैठ गई थीं। फिर मैंने सबकी पसंद का नाश्ता बनाया और अब मेरी कमर टूटने वाली हो चुकी थी। मुझे कल से बुखार भी था जिसकी शिद्दत से मेरा जिस्म टूट रहा था। जो ही मैं अपने कमरे में आराम करने की गर्ज से अपने बिस्तर पर दराज हुई, कुछ ही देर के बाद मेरी सास किसी मौत के फरिश्ते की तरह नाजुल हो गई और मुझे कड़े तेवरों से घूरते हुए बोली कि तुम्हें हम इस घर में आराम करने के लिए तो नहीं लाए जो तुम सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती हो। बाकी घर के काम कौन करेगा? सिर्फ झाड़ू पोंछा लगा के तुम समझती हो कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हमने भी पूरे घर संभाले हैं बीबी, और 7 बच्चे भी पाले हैं, और तुम्हारी शादी को तो 7 साल का अरसा गुजर चुका है। तुमसे तो अभी तक चिड़िया का बच्चा भी पैदा नहीं हो सका और बिस्तर पर ऐसे आके पड़ गई हो जैसे अभी तुम छिल्ले में हो। सास की बातें तो मेरे दिल पर बर्छियों की मानंद लग रही थीं। एक तो थकन से मेरा जिस्म टूट रहा था, ऊपर से उनकी बातों ने जैसे मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। मेरे दिलो दिमाग में जैसे कयामत बर्पा कर दी थी और कितने ही सालों का गुबार था जो मेरी आंखों के रास्ते आंसुओं की सूरत बह निकला था। मेरी जब से इस घर में शादी हुई है और मैं आई हूँ तो अपनी सास की रोक टोक, उसकी बातें सब कुछ सुनती और बर्दाश्त करती आ रही थी। अगर मैं अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी तो इसमें मेरी भला क्या गलती थी, मेरा भला क्या कसूर है? मगर मेरी सास मेरी हर बात में बे औलादी को जताना गोया अपना फर्ज समझती थी। और जब रो रो कर मेरा दिल हल्का हो गया तो मैं कमरे से बाहर खुद ही निकल कर आ गई। जानती थी कि अगर कुछ देर मजीद अपने कमरे से बाहर ना निकली तो फिर कोई नया फसाद बर्पा हो जाएगा और फिर से मुझे सब लोगों के कटहरे में हाजिरी देनी पड़ जाएगी। इसलिए अपने किरची होते वजूद को मैं खुद ही संभाल कर दोबारा से काम में जुट गई। जबकि इस घर में मेरे अलावा मेरी सास और ननंद भी थी, मगर मजाल है जो बातें करने के अलावा किसी काम को भी हाथ लगा दी। वक्त यूं ही सरकता जा रहा था। मैं इस घर में बहू से ज्यादा नौकरानी होने का किरदार अदा कर रही थी। सुबह से लेकर रात सोने तक मैं मुख्तलिफ घर के कामों में जती रहती थी, जबकि मेरी सास और ननंद सिवाय बातें करने में किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थीं। मगर हर आए गए के सामने अपने बेटे की बदनसीबी और मेरी बे औलादी का रोना जरूर रोती थी। मैं उनकी इस बात से बहुत बुरी तरह से चिढ़ती थी और जब अपने शोहर से उनके रवैये का, बातों का जिक्र करती तो वो उल्टा मुझे ही समझाने लग जाते, मुझे ही मना करते थे कि वो जो भी कहें तुमने उन्हें किसी भी बात का जवाब नहीं देना, वो बड़ी हैं और वो कुछ भी कह सकती हैं। वक्त यूं ही सरकता जा रहा था। मेरी दुआएं सजदे तवील से तवील तर होते जा रहे थे। मैं कितने ही हकीमों और डॉक्टरों के पास इलाज मुआलजे के लिए जा भी चुकी थी। कितने ही पीरों फकीरों से मैंने दम दुरूद भी करवाया था, कितने ही टोटके भी आजमा चुकी थी, मगर अभी तक मैं इस नेमत से महरूम थी। और इस बात का, इस महरूमी का एहसास दिलाने के लिए मेरे घर में मेरी सास और ननंद दोनों ही मौजूद थीं। फिर खुदा करके एक अच्छी जगह से मेरी ननंद का रिश्ता आ गया और मेरी उससे जान छूट गई। उसके घर से जाने से मेरी सास का रवैया मेरे साथ काफी हद तक बेहतर
بہتر بھی ہو گیا تھا۔ شاید انہیں پہلے بیٹی کی سپورٹ تھی اور وہ ان کے میرے خلاف کان بھی بھرتی رہتی تھی، جو ان کا دل میری طرف سے کبھی صاف نہیں ہو سکا تھا۔ مگر اب اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے گھر کا ماحول کافی بہت بہتر ہو چکا تھا اور اب پرسکون سا تھا۔ پھر مجھے محلے کی آنٹی نے ایک ڈاکٹر کے بارے میں بتایا جو باہر سے ڈگری حاصل کر کے ابھی ابھی واپس آیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ جب اس کے پاس گئی تو اس کی باتوں سے مجھے بہت امید بندھ گئی اور مجھے اس بات کا یقین ہونے لگا تھا کہ اللہ پاک مجھے بھی جلد ہی اس نعمت سے فیض یاب کر دے گا۔ شاید قبولیت کی گھڑی تھی یا میری ریاضتوں کا ثمر ملنے والا تھا۔ میری کچھ دنوں سے طبیعت خراب تھی اور جب میں ہسپتال میں گئی تو تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ میرے اتنے برسوں سے مانگی گئی دعائیں قبولیت کا درجہ پانے والی تھیں۔ میرے خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اسی دوران گاہے بگاہے میری ننند بھی چکر لگاتی رہتی تھی۔ وہ جب بھی آتی روتی دھوتی ہی آتی تھی۔ اپنے شوہر کی بے پرواہی کے قصے، ساس ننندوں کے مظالم کی داستان، غرض یہ کہ اس کی باتیں سسرال والوں کی برائیوں سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہو جاتی تھیں، اور اس کے جانے کے بعد میری ساس کتنی دیر تک افسردہ بھی رہتی تھیں، مگر ان کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ بہتر ہو گیا تھا۔ شاید اس کی وجہ ان کی اپنی بیٹی تھی جو دکھی تھی، غمزدہ بھی تھی۔ تب انہیں پھر کسی اور کی بیٹی کے دکھ کا بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک نے ایک بیٹے کی نعمت سے بھی مجھے نواز دیا تھا۔ اب میری تمام تر امیدوں کا مرکز میرا بیٹا ہی تھا۔ ہم دونوں ہی کی زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا اب 4 سال کا تھا تو میری ساس اچانک سے بیمار ہو گئیں۔ ان کے تمام ٹیسٹ کروائے گئے مگر ان کی بیماری کسی ڈاکٹر کی بھی سمجھ میں آ نہیں رہی تھی۔ بیماری کی حالت میں بھی وہ بار بار مجھے ہی پکارتی تھیں۔ ان کی زبان پر میرا ہی ہمیشہ نام رہا کرتا تھا۔ میں تو جیسے گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ پورے گھر کا کام، ذمہ داریاں سب مجھ اکیلی کے سر پر تھے۔ میرے شوہر کی اتنی آمدنی نہیں تھی کہ میں کوئی ملازمہ گھر پر رکھ سکتی، اس لیے ہر چیز کو مجھے خود ہی دیکھنا تھا اور سنبھالنا بھی۔ ان دنوں میرے بیٹے کی بھی طبیعت سخت خراب تھی۔ میں ذہنی طور پر بہت ہی زیادہ تھک چکی تھی، مگر میں اپنی حتی المقدور کوشش کرتی رہتی کہ میں کبھی بھی اپنی ساس کو غصے سے نہ بولوں، انہیں کبھی بھی مجھ سے شکایت کا موقع تک نہ ملے۔ اور پھر ایک دن میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلایا، مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی۔ ان کے معافی مانگنے میں میں شرمندہ ہو رہی تھی، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا تھا ان کے بعد کے اچھے رویے نے وہ سب کچھ بھلا دیا تھا، اور میرے دل میں ان کے لیے اب کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ میں نے انہیں اس بات کی یقین دہانی کروا دی کہ وہ میری ماں جیسی ہیں، میں ان سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا اور پھر کچھ دن کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میرے شوہر خود کو بہت زیادہ تنہا محسوس کرنے لگے۔ ان کے پاس گنتی کے چند رشتے ہی بچے تھے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ ان کا خیال رکھوں، انہیں کبھی بھی پریشان نہ ہونے دوں۔ گھر پہ اب جیسے خاموشیوں نے مستقل ڈیرے جما لیے تھے۔ اب اس گھر میں صرف ہم 3 لوگ ہی رہتے تھے۔ میرے بیٹے کی ہنسی اور شرارتوں کی آواز تھی جو اس گھر میں رونق بخشتی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ زندگی جی رہی ہے اور میں بھی تو اسی کے سہارے ہی جی رہی تھی۔ ہم دونوں ہی اس کو دیکھ کر جیسے اپنے غموں کو بھول جایا کرتے تھے۔ یہ اس دن کی بات ہے، رات کو سوتے ہوئے ایک عجیب سی آواز پہ میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں نے لائٹ آن کی تو دیکھا کہ میرے شوہر سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں جانب جھکے ہوئے تھے اور تکلیف سے گرا رہے تھے۔ میں ان کو اس طرح سے دیکھ کر گھبرا گئی اور فوراً سے ان کی جانب لپکی۔ پانی پینے کے بعد کافی دیر تک ان کی حالت سنبھلی تو انہوں نے مجھے کہا کہ سو جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے مجھے مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی مگر میرے دل میں ایک ڈر سا آ کر بیٹھ چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اچانک سے کچھ ہو جائے گا۔ میں انہیں بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی، اپنی چیک اپ کروانے کی تلقین کرتی تھی مگر میری بات وہ سنی انسنی کر دیتے تھے۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں خدشات اور اداسیوں نے بسیرا کر لیا تھا۔ مجھے شدت سے یہ خوف ستاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں۔ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ بہت سے قریبی رشتوں کو کھویا تھا اور ایک دن یہ
یہ ڈر میرے سامنے سچ بن کر ثابت ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میرے شوہر نے کراہتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے اور انہوں نے ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا اور بری طرح سے تکلیف سے مچل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا کہ میرے دوست کو فوراً کال کرو اور اسے کہو کہ مجھے ہسپتال لے کر جائے۔ ان کا دوست ہمارے گھر سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر رہتا تھا۔ اپنے شوہر کی حالت کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں فون کیا۔ یہ بھی غنیمت تھا، دوسری سے تیسری دفعہ فون کرنے پر انہوں نے کال اٹھا لی اور وہ بھی اسی وقت ہمارے گھر میں آ موجود ہوئے۔ ابھی ہمیں ہسپتال گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ڈاکٹر نے آ کر ایسی بات کہی جسے سن کر میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے ٹھنڈی چھاؤں سے تپتی دھوپ میں آ گئی ہوں۔ میرے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، مجھے اور میرے بیٹے کو اس بے رحم دنیا کے حوالے کر گئے تھے۔ اب ہمارا کوئی سہارا نہیں رہا تھا۔ ہم کیا کرتے، کس کے آگے ہاتھ پھیلاتے؟ ہم دونوں نے تو اپنے بیٹے کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے، اب بھلا ان خوابوں کو پورا کرنا مجھ اکیلی کے بس میں کہاں تھا؟ میں ہارے ہوئے جواری کی مانند لٹی پٹی حالت میں تھی جب میرے بیٹے نے کہا کہ مما بابا کب آئیں گے۔ وہ مجھ سے بار بار ایک ہی بات کی تکرار کرتا تھا، ایک ہی سوال کرتا تھا اور میں اس کی بات پر کبھی رونے لگتی، کبھی جھنجھلا جاتی تو کبھی بری طرح سے مچل اٹھتی۔ اب صبح سے ہی وہ مسلسل رو رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا، بات بات پر اسے اپنے باپ کی یاد آتی تھی۔ آج صبح سے ہی مجھے تنگ کر رہا تھا، کبھی کسی ایک چیز کے لیے ضد کرتا تو کبھی کسی دوسری چیز کے لیے ضد کرتا اور میرے پاس اب ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں بچی تھی اور اب گھر کا راشن بھی بس ختم ہونے کو ہی تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں اپنے گھر کے اخراجات کو کس طرح سے پورا کروں؟ مجھے کس سے مانگتے ہوئے بھی شرم آتی تھی اور میں کس کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتی تھی۔ آخر ہمت جمع کر کے میں نے اپنے بھائی کے نمبر پر کال ملائی۔ میں ان کے حالات جانتی تھی، وہ بھی مشکل ہی سے اپنے گھر کا گزارا چلا رہے تھے۔ جب سے میرے شوہر فوت ہو گئے تھے وہی میری تھوڑی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ تب میں نے بھابھی کے چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے دیکھے تھے، انہیں یہ بات بہت ہی زیادہ ناگوار گزرتی تھی۔ وہ بات بات پہ مجھے یہ بات جتاتی تھی کہ ہمارے اپنے بھی زیادہ خرچے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، ان کے 100 اخراجات ہیں، آمدنی کم ہے، پوری نہیں پڑتی، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے سب کچھ صاف سمجھ آ رہا تھا کہ ان کی باتوں کا مدعا کیا تھا، وہ کیا کہنا چاہتی تھیں، مگر جب تک میں عدت میں تھی میں بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اور پھر میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اب میں اپنے بھائی سے کوئی مدد نہیں طلب کروں گی۔ مگر اب جب صبح سے مجھے میرے بیٹے نے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ اسے آج بریانی ہی کھانی ہے، فرج میں نہ تو گوشت تھا اور نہ ہی میرے پاس پیسے تھے، مجبوراً مجھے ان کو کال ملانی پڑی تھی اور جواباً بھائی کے بجائے بھابھی نے کال اٹھائی اور مجھ سے اس قدر روکھے انداز میں بات کی کہ جیسے ان کا میرے ساتھ کوئی رشتہ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں ان کے لیے اجنبی ہوں اور روز ان سے کچھ مانگنے آ کھڑی ہوتی ہوں۔ میں لب کاٹ کر رہ گئی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میں اگر اب مجبور ہو گئی ہوں تو اس میں میرا بھلا کیا قصور ہے؟ ایسے کڑے وقت میں تو بہن بھائی ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ میں اپنی انہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی جب اسی دوران دوبارہ سے میرے بیٹے نے ضد کرنا شروع کر دی تو میں جذباتی طور پر بہت ہی زیادہ تھک چکی تھی۔ میں نے اس پر پے در پے اس پر تھپڑ برسائے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب میں نے اپنے بیٹے کو مارا تھا۔ اس سے پہلے تو میں اسے ہمیشہ پیار سے پھولوں کی طرح چھوتی تھی اور آج میں اس پر غصہ کر گئی تھی۔ وہ سہم کر مجھے دیکھنے لگا، میرا غصہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے بعد وہ گمسم ہو کے بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہ رہے تھے۔ جب مجھے اس کی معصومیت کا، اس کی خاموشی کا احساس ہوا تو میں نے اس کو خود سے بھینچ لیا اور خود بھی رونے لگی تھی۔ مجھے بھی یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی بالکل ختم ہو گئی ہے اور منزل، نام و نشان، ہر چیز جیسے مجھ سے لاپتہ سی ہو گئی ہے۔ میں خود کو راستے سے بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح محسوس کر رہی تھی، ایسے بچے کی مانند خود کو محسوس کر رہی تھی جو بھیڑ میں کھو گیا تھا۔ اس کے پاس سب لوگ اجنبی تھے، اس سے بے نیاز تھے۔ میرے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا تھا، اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی میں اکیلی تھی، تنہا تھی، بے یار و مددگار تھی۔
آج مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی جنگیں خود ہی لڑنی تھیں، اپنے بیٹے کے لیے زندگی جینی تھی۔ میں چھوٹی سی تھی جب میرے ابو کی وفات ہوئی تھی اور ہم نے یتیمی اور غریبی کی حالت میں زندگی گزاری تھی۔ میری امی زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھیں، وہ کہیں نوکری نہیں کر سکتی تھیں، ان کے پاس سلائی کا یا کسی چیز کا ہنر بھی نہیں تھا جو وہ گھر بیٹھ کر اس ہنر کو استعمال کر کے باعزت طریقے سے روزگار کما سکتی تھیں۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ تب میں چھوٹی سی تھی جب مجھ پہ گھر کی ذمہ داری آ گئی تھی، کیونکہ امی سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی تاکہ ہم دونوں بہن بھائی کا پیٹ بھر سکیں۔ 8ویں تک میں نے اسکول میں پڑھا تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر میں جانتی تھی کہ امی میری پڑھائی کا خرچ نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ ویسے بھی میرا بھائی چھوٹا تھا اور امی اسے پڑھا لکھا کر کسی قابل بنانا چاہتی تھیں۔ ایسے میں وہ ہم دونوں کی پڑھائی کا خرچہ ایک ساتھ کیسے اٹھا سکتی تھیں؟ مجھے اپنے بھائی کے لیے اپنی تعلیم قربان کر دینی پڑی تھی۔ شدید خواہش ہونے کے باوجود بھی میں نے امی سے کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی میری خواہش کو پورا نہیں کر سکتی اور خواہ مخواہ میں ان کا دل برا ہوتا۔ وہ اسی سوچ میں مبتلا رہتی کہ وہ اپنے بچوں کی خواہشات پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ مجھے بچپن ہی سے برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی اور اپنا آپ مارنے کی عادت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گئی تھی، اپنی ماں کی مجبوریوں کو سمجھ گئی تھی۔ میں محض 18 سال کی ہی تھی جب میری ماں نے میری شادی کر دی تھی، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ زندگی پہلے اتنی مشکل نہیں تھی جتنی اب ہو گئی تھی۔ میری شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پے در پے صدموں نے مجھے کمزور کرنے کی بجائے بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ اب میں یہ سوچنے لگی تھی کہ میں کسی پر بھی بوجھ نہیں بنوں گی، اپنی اس ذمہ داری کو خود اٹھاؤں گی۔ یہ بھی غنیمت تھا، سر پر جو چھت تھی وہ میری اپنی تھی۔ بھلے وقتوں میں ہمارے سسر یہ گھر بنا کر میرے شوہر کے نام کر گئے تھے، جو کہ اب میرے اور میرے بیٹے کی ملکیت تھا۔ میں بھی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، میرے پاس بھی کوئی ہنر تو تھا نہیں، مجھے بھی اپنی ماں کی طرح بس گھر کے کام کرنا ہی آتا تھا۔ پھر ایک محلے کی آنٹی کی مدد سے میں نے ایک فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ یہاں پہ معمولی سی تنخواہ دی جاتی تھی جس سے ہم دونوں ماں بیٹے کا گزارا تو ہو سکتا تھا، لیکن میں اس محدود رقم سے اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے کچھ بھی محفوظ نہیں رکھ سکتی تھی۔ یوں میں نے فیکٹری میں اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا۔ میں بہت ہی زیادہ محنت کرنے لگی تھی۔ ہماری فیکٹری میں پیکنگ کا کام کیا جاتا تھا۔ میں رات کو بھی اپنے لیے پیکنگ کا مزید سامان لے آیا کرتی تھی۔ یوں رات کو بھی میں کام کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے میرے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں بالکل روبوٹ کی مانند زندگی گزارنے لگی تھی، جس میں جذبات، احساسات نہ ہونے کے برابر تھے۔ میری تمام تر توجہ کا مرکز میرا بیٹا ہی تھا۔ میں اسے کسی قابل بنانا چاہتی تھی۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ زمانے کی ٹھوکروں کی زد پر رہے۔ محنت کرتے کرتے میں نے اپنی ذات کی نفی کرتی تھی، خود کو بھلا دیا تھا، صرف اور صرف اپنے بیٹے کے سنہرے مستقبل کے لیے، اس کی خوشیوں کے لیے۔ میں نے اس کو بہت اچھے اسکول میں تعلیم دلوائی، وہ بھی پڑھائی کے معاملے میں بہت اچھا تھا۔ اسے بھی میری قربانیوں کا احساس تھا، قربانیوں کی قدر تھی۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ دنیا میں کوئی تھا بھی نہیں۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا جی بھر کر خیال رکھا کرتے تھے۔ میرا بیٹا کامیابی کے ساتھ تعلیم کی منازل طے کرتا گیا۔ اس نے انتہائی شاندار نمبروں سے اپنی ڈگریوں کو مکمل کیا اور پھر گریجویشن کے بعد اس نے CSS کا امتحان دیا اور اپنی ذہانت کے بلبوتے پر اس نے یہ امتحان بھی شاندار نمبروں سے پاس کر لیا تھا۔ اب وہ ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے حالات ہی بدل گئے۔ چھوٹے سے گھر سے اٹھ کر ہم لوگ ایک بہت بڑے بنگلے میں آ گئے۔ یہاں پر نوکر چاکر ہر چیز موجود تھی۔ روپے پیسے کی کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں
थी। खानदान वालों ने मेरे बेटे की बदलती किस्मत देखकर दांतों में उंगलियां दाब ली थीं। वो सब लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में आंखें माथे पर रख ली थीं, अब वो अपनी बेटियों के लिए दस्ते सवाल दराज करने लगे थे। मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ था नहीं और ना ही मैंने कभी अपने बेटे को खानदान वालों के खिलाफ किया था, मगर इसके बावजूद भी वो ना जाने क्यों किसी को पसंद नहीं करता था। शायद उसे मेरी मोहब्बत का और अकेलेपन का एहसास था कि इस मुश्किल घड़ी में किसी ने भी मुझे अपनायत का एहसास नहीं दिलाया था। उसने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि उसे अपने खानदान में शादी करनी ही नहीं है और मैं उसे किसी भी तरह से मजबूर कर नहीं सकती थी। यहाँ तक कि मुझे मेरे भाई ने जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, हर तरह से मुझे समझाया, मगर मैं क्या कर सकती थी। जहाँ मेरे बेटे की खुशी थी, मैं तो उसी की खुशी में खुश थी और वो अपने एक दोस्त की बहन के साथ शादी करना चाहता था। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, वो बिल्कुल भी मेरे बेटे के जोड़ की ही नहीं थी, मगर अपनी नापसंदीदगी को एक तरफ रखते हुए मैंने उसका रिश्ता कर दिया था और फिर चंद महीनों के बाद ही वो रुखसत होकर हमारे घर में आ गई थी। आते ही उसने पर पुर्जे निकालना शुरू कर दिए। उसे मेरा वजूद जैसे बिल्कुल गवारा ही नहीं था। शाम को जब मेरा बेटा ऑफिस से घर आता तो मैं उसके पास चंद पल बैठने के लिए, चंद बोल बोलने के लिए तरस जाती थी। उसके आते ही या तो वो उसे लेकर कमरे में बंद हो जाती या फिर बाहर घूमने फिरने के लिए निकल जाते और रात गए तक उनकी वापसी होती। एक ही घर में रहते हुए कितने कितने दिन मैं अपने ही बेटे की शक्ल देखने को, उससे बात करने को तरसने लगी थी। अब तो हमारे घर में पोते पोती की भी खुशी आने वाली थी। मैं अपनी बहू की तबीयत के पेश नजर उसे आराम करने की, ज्यादा सफर करने से मना करती तो उसे ये बात भी नागवार गुजरती थी। वो मेरे बेटे के कान मेरे ही खिलाफ भरती रहती कि मैं उस पे पाबंदियां लगाती हूँ, उसे खुश नहीं देख सकती। फिर मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि वो जो करती हैं उसे करने दिया करें, अब आप उसके मामलात में मत बोला करें। मुझे अपने बेटे से इस रुखाई की उम्मीद तो नहीं थी और मैं आंसू पी के रह गई थी। इस घर में मेरी हैसियत किसी फालतू शय की सी हो गई थी। ना मेरी किसी बात में अहमियत रही थी और ना ही मुझे वैसे इज्जत दी जाती थी जिसकी मैं हकदार थी। अब तो मेरा पोता भी 6 साल का होने वाला था। वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और मेरे साथ बहुत अटैच था। उसकी माँ उसे मुझसे दूर रखने की बहुत कोशिश करती, मगर वो फिर से लपक कर मेरी जानिब आ जाया करता था। मेरा पोता बहुत ज्यादा समझदार था, अपनी उम्र से बड़ी बातें करता था। उस दिन मेरा बेटा भी खिलाफ मामूल घर जल्दी से वापस आ गया। उस वक्त हम सब लोग लाउंज में बैठे हुए थे और टीवी देखने में मगन थे जब मेरे पोते ने बेटे को मुखातिब करके कहा कि पप्पा, आपको पता है मेरा जो दोस्त है अहमद, वो लोग अपने दादू को ओल्ड होम में छोड़ आए हैं। बाबा, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या आप भी दादू को छोड़ आएंगे? और जब आप बूढ़े होंगे तो क्या मैं आपको भी ओल्ड होम ही छोड़ कर आऊंगा? उसका ये सवाल सुनकर हर कोई अपनी जगह पर गुमसुम रह गया था। मेरा बेटा उससे कहने लगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों करोगे? वो कहने लगा कि उसके दादू भी तो उसके पप्पा से बहुत प्यार करती होंगी, जैसे मेरी दादू आपके साथ भी तो प्यार करती हैं ना, मगर आप उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। उसकी बातें सुनकर मेरे बेटे की आंखों से आंसू रवा हो गए थे। वो रो रो कर मुझसे अपने किए की माफी मांगने लगा था। एक छोटे से बच्चे ने उसकी आंखें खोल दी थीं और वो उस माँ की कदर करना सिखा गया था। मैंने भी नम आंखों से उसे गले से लगा लिया और कहा कि माएं कभी भी अपनी औलाद से नाराज नहीं हुआ करती। बेशक माएं नाराज नहीं होती, लेकिन आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे वो तुम्हारे साथ होकर रहेगा इसी दुनिया में। इसीलिए माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, वरना ये दुनिया मकाफाते अमल है, जैसा करोगे
वैसा ही भरोगे। कैसी लगी ये आज की हमारी वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। अब आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। फी अमानुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।